میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان انفارمیٹیو ٹیک. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا تھوڑا سا نیا ہے، الیکٹرانک سے ہٹ کے ہے، اور یہ ہے بیسیکلی ہاؤ ٹو امپروو یور کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس ہمارے بہت بہتر ہونا بہت ضروری ہیں عام لائف میں، اور خاص طور پہ جب آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت یہ کام آتے ہیں. اور زیادہ تر جو امپلائر ہے، جو ہائرنگ آپ کو کرتا ہے، وہ زیادہ تر کمیونیکیشن اسکلس پہ زیادہ توجہ دیتا ہے. اور یہ اس لیے کہ یہ جو ینگ جنریشن جو آ رہی ہے نا، سامنے بھی بیٹھا ہوگا وہ بندہ اور آس پاس ہوں گے تو اس کو واٹس ایپ پہ آپ بھیج دیں گے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. اب اس کی ہم ایک ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. بیسک ڈیفینیشن تو اس میں یہ ہے: اٹ از دا ایبلٹی ٹو الاؤ اس ٹو کنوے انفارمیشن افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. بیسیکلی کمیونیکیشن جو آپ اپنا بتانا چاہ رہے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کی یہ افیکٹولی اس کو سمجھانا ہو. بیسیکلی یہ ہوتا ہے. اس کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے اس کو سمجھانا، اس میں لسننگ بھی آ جاتی ہے، آپ کا سمجھانا آ جاتا ہے. پھر آپ اگر کسی میٹنگ میں یا کوئی جگہ پہ ہیں تو اس بات کو دو آدمی اگر آپس میں بات کرنا ہے تو اس کی آبزرویشن کریں. یا کوئی اور حادثہ ہو جاتا ہے یا سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو صحیح سے آبزرو کریں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایمفیسائزنگ، یعنی کہ اس کی فیلنگس کو سمجھیں، اس کو ہمدردی، یعنی کہ اگر بیمار ہے یا افسردہ ہے تو اسی کی فیلنگ میں جائیں، نہ کہ وہ بھائی بہت اچھا ہوا. تو ایسے نہیں، جیسا اس کی فیلنگ کو سمجھیں. تو وہ اگر مشکل میں ہے تو اس کی فیلنگ کو سمجھنا. تو یہ سب کمیونیکیشنز میں آتا ہے. اور کمیونیکیشن ضروری نہیں ہے کہ یہ آفیسز اور اس میں استعمال کی جاتی ہے، بلکہ عام زندگی میں بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ دکاندار ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو، تو اس کی لسن ٹو دا کسٹمر، اس کو سمجھیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اس بارے میں ہم جو گفتگو کریں گے. اب جیسے اس کے اندر آپ نے ایکٹیو لسننگ سے یہاں مراد ہوتی ہے آپ کی کہ اس کو غور سے سنیں. یعنی کہ جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو غور سے سنیں، کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنیں. یہ نہیں کہ آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں اور ہوں کرے جا رہے ہیں. یا تو وہ جو بول رہا ہوتا ہے نا تو وہی سمجھ رہا ہوتا ہے یار میری بات پہ تو کوئی مطلب توجہ ہی نہیں دے رہا. تو یہ ایکٹیو لسننگ بہت زبردست ضروری ہے. یعنی کہ مطلب تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائیں، اس کو جو وہ بات کہنا چاہ رہا ہے اس کی بات کو سنیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر نان وربل کمیونیکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ باڈی لینگویج میں جیسے یار مطلب اس کو ڈیفائن کریں. مطلب ہاتھ سے یا ایکسپریشن سے، یہ تو بہت برا ہوا، ایسے. یعنی کہ جس طرح سے وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو باڈی لینگویج ہم اس کو نان وربل الفاظ میں کہتے ہیں. یعنی کہ ایک روبوٹ نہیں بن جائے کہ جو بھی آ رہا ہے تو ایک دم اس طرح سے مت بنے. آپ اپنے ایکسپریشن سے سمجھائیں. جیسے میں ایکسپریشن سے بتا رہا ہوں کہ بھائی سنو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی بات سنو. یہ نہیں واٹس ایپ کہہ دیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ سیکنڈ ون کو کہ بھائی یہ میری طرف راغب ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ نان وربل میں یعنی کہ فیشیل ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج، یعنی جیسے بتایا ہاتھ کا استعمال، اور اس کو آپ ظاہر کریں. دوسرا یہ آج کل کی لائف میں جو ہے نا، ڈیجیٹل
کمیونیکیشن بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے مراد ہماری ای میل ہے یا سوشل میڈیا ہے. آپ جیسے یہ ابھی میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ای میلز ہیں، جب آپ ای میلز لکھتے ہیں تو خیال کریں کہ آپ لکھ کس کو رہے ہیں. مطلب اپنے باس کو لکھ رہے ہیں، اپنے دوست کو لکھ رہے ہیں، محبوبہ کو لکھ رہے ہیں، یا کیا لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں. یا اگر آپ باس کو لکھ رہے ہیں تو ڈیئر سر سے مخاطب کریں اس کو، ٹھیک ہے نا. اور ای میل میں پریسائز جب آپ سبجیکٹ لکھیں تو یہ نہیں کہ لمبی چوڑی کہانی لکھ دی، آپ ٹو دا پوائنٹ اسپیسیفک بات سمجھائیں کہ سر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس ای میل میں، یہ میرا مسئلہ ہے. کیونکہ جن کے پاس ای میلز آ رہی ہوتی ہیں یا جو سن رہا ہوتا ہے نا، ہزاروں ای میل ہوتی ہیں، بہت جلدی ان کو ہوتا ہے. تو مدعا جو ہے یعنی اپنا جو صحیح بات آن دا رائٹ بیان کریں، ٹھیک ہے نا. اور ڈیئر سر کریں، اس میں شارٹ الفاظ نہ دیں. شارٹ الفاظ سے مراد پلیز کا پی ایل ایس لکھ دیا، ایف آئی آئی لکھ دیا، ایسے الفاظ نہ یوز کریں، پورا لکھیں. فار یور انفارمیشن یہ، یا پلیز ہے تو پی ایل ای یہ پلیز لکھ دیں، یا ایف آئی آئی، یا ٹو بی کنٹینیو ٹی بی ڈی لکھ دیا، ٹو بی ڈیسائیڈڈ. تو اس طرح سے الفاظ کا استعمال نہ کریں، پورا لفظ لکھیں. کیونکہ ہر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ای میل میں سب سے پہلے اس کو بار بار پڑھ لیا کریں، 3-4 دفعہ پڑھیں کہ بھائی اسپیلنگ تو مسٹیک نہیں ہے، گرامیٹیکل صحیح ہے، ورب صحیح بنایا ہے میں نے. اس کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کو دیکھ لیں کہ اس کا میٹر صحیح ہے بیفور یو سینڈ کا بٹن دبانے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ ای میل بھیجتے ہیں تو اس کا فالو اپ ضرور رکھا کریں کہ بھائی کیا ہوا. یعنی اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں مینیجر ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت ضروری ہے کہ بہت اچھی ہے، یعنی ہر ایک سے، ہر اسٹیک ہولڈر سے، ضروری نہیں ہے کہ کسٹمر ہی ہو، اس کے اندر انکلوڈ جاتے ہیں اندر کی جو آپ کی اپنی عوام، آپ کی اپنی مینجمنٹ، کسٹمر کی مینجمنٹ، کسٹمر کے حالات، اپنی مینجمنٹ کے افسران. تو یہ سب کمیونیکیشن میں ہی آتا ہے. اگر آپ کا کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوگا، بات کچھ تھی بات کچھ اور چلی گئی، تو وہ کمیونیکیشن ہی خراب ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ کمیونیکیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر دکانداری میں ہی آپ بات کر لیں تو آپ کا جو کسٹمر آیا ہے وہ روتا پیٹتا یا چلاتا ہوا آیا ہے، تو آپ ذرا سا تھوڑا خاموش ہو کے سن لیں، تھوڑا سا وہ 50% تو ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہی چڑھ پڑے تو پھر بھائی یہ دکانداری تو نہیں چل سکتی. یا آپ جس پوسٹ پہ ہیں، آپ کا افسر جو سمجھا رہا ہے، آپ اس کو سمجھے کے بجائے اس کو سمجھانے بیٹھ گئے، تو بولے گا یار یہ تو میرا ہی افسر بن رہا ہے. اپنی اگر آپ کے نیچے انڈر میں کافی آرگنائزیشن کے انڈر میں سب آرڈینیٹس ہیں اور کافی ٹیم ممبرز ہیں، ٹریٹ دیم آل ایکولی. ان کو ٹریٹ کریں، ان کو ایک حقیر نہیں سمجھیں. وہ ایک اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اس کو پارٹ آف اے ٹیم سمجھیں، ان کو کمیونیکیٹ کریں، سمجھائیں. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ان سے بار بار پوچھیں کہ بھائی از اٹ کلیئر کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یا افسران کو سمجھا رہے ہیں تو آپ سر کہہ کے یا ان کو مخاطب کر کے آپ ان کو سمجھائیں. تو آپ کا یہ اب یہاں پر میں نے ایک اور الفاظ لکھا ہے، تھنک بیفور یو اسپیک. یہ بہت ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نان اسٹاپ بولتے ہی چلے جاتے ہیں. بھائی تھوڑا سا پاز دیں، جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بیسیکلی تھوڑا پاز دے کے اس کے بھی دماغ میں جانی چاہیے نا آپ کی بات. تو تھوڑا سا وقفہ دیں، پاز دیں، سانس لے لیں، یا رک جائیں، یا آہستہ آہستہ بولیں یا سمجھائیں. اور دوسرا یہ دیکھا کریں کہ جب آپ ایک کوئی کانفرنس یا کوئی سمجھانے آیا ہوا ہے تو اس کی طرف وہ راغب ہو جائیں. یہ نہیں کہ ادھر کمپیوٹر لیپ ٹاپ میں بیٹھے ہوئے اپنے لگے ہوئے ہیں یا آپ ادھر فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو دس از ناٹ کمیونیکیشن.
وہ بولے گا یار یہ میرے کو امپورٹینس ہی نہیں دیتا کیا، مطلب وہ تو یہ کمیونیکیشنز میں نہیں آتا. اور ٹریٹ ایوری ون ایکولی، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے ایک چائے والا اور ایک افسر دو ڈفرینٹ ہیں، اور آپ بیچ میں چائے والے کو جی بہت شکریہ آپ نے چائے لا دی، سر پہ نہیں بٹھائیں، لیکن اس کی بھی ایک اہمیت ہے، وہ چائے لایا ہے آپ کے لیے کمرے میں، پلیز اس کو بھی کہیں ٹھیک ہے. اگر آپ دکانداری کر رہے ہیں، پٹھان آ کے چائے آپ کو دے گیا، اس کو بولیں شکریہ تو کہہ سکتے ہیں نا. اور کیا جاتا ہے ایک اسمائل دینے میں، اسمائل سے مراد یہ ہے کہ ایک مسکراہٹ دے دیں، پازیٹیو دیکھیں، نیگیٹو ایٹیٹیوڈ مت رکھیں کہ بھائی یار یہ تو سب کچھ ہی نظام خراب ہے، وہ بھی پاگل ہے، اس کا بھی دماغ خراب ہوا ہے، ملک کا نظام خراب ہے، ہر کوئی پاگل ہی ہے. نیگیٹو تھنکنگ سے اوائڈ کریں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. ٹھیک ہے مسئلے ہیں، میں مانتے ہیں، ہم سب جگہ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اسی زندگی میں آپ نے رہنا ہے اور ہم نے بھی رہنا ہے، تو تھنک پازیٹیولی. ٹھیک ہے میٹرز آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، اس کو فیس کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے کمیونیکیشن از اے ویری امپورٹنٹ رول. اور یہی میں آخری میں یہی وہی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں، نگیٹو نہیں کہ آتی یار اس کا تو وہ آتا ہی غصے میں ہے اور وہ ہمیشہ دماغ ہی خراب رہتا ہے. او بھائی اس کو سمجھیں، جیسا بھی ہے آپ نے اس سانچے میں رہنا ہے، اسی انوائرمنٹ میں رہنا ہے، چاہے آرگنائزیشن ہو، چاہے آپ کی دکان ہو. تھنک آپ جا رہے ہوں کہ اٹس اے گڈ ڈے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، اور اخلاقیات جسے ہمیں اخلاقیات ایتھکس کہتے ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. لیکن سب سے بڑی جو ہے وہ ہم اس کے اندر کمیونیکیشن کے اندر اسی کے اندر لسننگ اور اسپیکنگ کو کہتے ہیں، بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں. یا ضروری نہیں ہے اگر آپ وہ سامنے نہیں ہیں، یا آپ زوم پہ بات کر رہے ہیں، یا آپ نے مائکروسافٹ میٹنگ لگایا ہوا ہے، تو اس بیٹر جو آپ اپنا بات بتانا چاہ رہے ہیں اس کو کلیئر ہو، ایکسپریشنز ہو، اس کے اندر باڈی لینگویج شامل ہو، اس کے اندر ایکسپریشن ہو، تھوڑی سی اسمائل بھی ہو. اگر آپ اپنے امپلائیز یا اپنی ٹیم میں کچھ ویسے ہی نہیں دے سکتے، کچھ آپ انعام نہیں دیتے، کم از کم اسمائل ہی دے دے، گڈ ورک، ایکسلنٹ، آئی لائک دس ورک، ویری گڈ. باقی رہا جو دوسرا معاملہ ہے وہ چلتا ہے، لیکن یار نیگیٹو ایٹیٹیوڈ پلیز اوائڈ سچ تھنگس. ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے آپ ہی کی طرح، اس کا بھی دماغ اور دل، اور وہ بھی ویسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے جیسے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ بھی آ کے دیکھیں کہہ رہے ہیں. اور تو یہ سب جو ہم نے آج تھوڑا سا ڈسکس کیا، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا اردو میں بنائیں، اور یہ بیسیکلی ہماری جو کمپنیاں ہوتی ہیں ملٹی نیشنل، اور یہ اس کے اندر یہ کمیونیکیشن اسکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اور آج کل کی جو نئی عوام ہے نا، یہ اس میں بہت کمزور ہے. تو اس کو پلیز امپروو کریں. اور امپروو کیسے کریں گے؟ وہی سمپلی لسننگ، اسپیکنگ، آبزرونگ، ایمفسائزنگ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہی ایکٹیو لسننگ، نان وربل سے وہی باڈی لینگویج سے بتائیں. یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے، نہیں، فیشیل ایکسپریشن، او ویری گڈ، دیٹس فائن، یس گڈ، اس طرح سے. اسی طرح سے ڈیجیٹل جب آپ کمیونیکیشن، ای میل، تو اس کی اسپیلنگ چیک کریں، بار بار اس کو پڑھیں، پیراگراف. آج کل تو آٹومیٹکلی گرامر آ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ چیک کر لیں. لیکن اور دیکھ لیں کہ آپ ای میل جس کو بھیج رہے ہیں وہ کس طرح کی ہے، باڈی لینگویج اس کو دیکھ لیں گے کس طرح کی آپ الفاظ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹو دا پوائنٹ بات کریں لیکن پریسائزلی. اور سبجیکٹ بھی جب لکھیں نا تو اس میں پورا میٹر، جو کہانی لکھنے کے بجائے اس کے اندر سبجیکٹ میں سمجھا دیں گے 2-4 لائنوں میں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ایک بات اور دیکھی، میں نے ای میل میں بہت ہارڈ انگلش لکھ دی بھائی، وہ اگلا والے کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. سمپل، پریسائز، ایکوریٹ
انگلش لکھ کے اس کو سمجھا دیں. دیٹس اٹ. زیادہ الفاظ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنا نیچے سگنیچر بنائیں, اس میں لکھیں کہ آپ کون ہیں, کیا ہیں, آپ اس کو جواب دے رہے ہیں تو اس میں ڈیفائن کر دیں. کیا جا رہا ہے 2 لفظ لکھنے کے کہ میں یہ اپنا نام اور یہ رپلائی ٹو آل کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ بڑے افسر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لکھ دیں تو اچھا ہے, ہوگا نا, ایک امپریشن اچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی آج کی میری ویڈیو. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اٹ اینڈ گیو از اے تھمز اپ. تو اسی طرح ہم 2-4 اور ویڈیو بنائیں گے انہی ٹاپکس پہ, جس میں لیڈرشپ اسکلز ہیں, اور بھی کافی اس پہ بحث کریں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ.